بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، کتنے میں ابو جہل لعنہ اللہ سامنے سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ اگر محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کو پاؤں کے نیچے رونٹ ڈالوں گا۔ میں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور جا کر میں نے انہیں ابو جہل کی بات بتائی۔ آپ وہاں سے غصے میں نکلے یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچ گئے اور مسجد میں داخل ہونے کی آپ کو اتنی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کر آپ اندر گئے۔ میں نے کہا آج کا دن تو بہت برا ہوگا۔ میں نے اپنی لنگی کو مضبوط باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا اور آپ نے اندر جا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے جس میں ابو جہل کا تذکرہ ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، تو ایک آدمی نے ابو جہل سے کہا اے ابو الحکم یہ محمد مسجد میں ہیں۔ اس نے کہا کیا تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم آسمان کا کنارہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے آخر پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ حضرت برہ بنت ابی تجرات فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھی چند کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، تو حضرت طلیب بن عمیر ابو جہل کی طرف بڑھے اور اسے مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت طلیب کو پکڑ لیا۔ ابو لہب طلیب کی مدد کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت طلیب کی والدہ حضرت عروہ کو جب اس واقعے کی خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن اس نے اپنے ماموں زاد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ لوگوں نے ابو لہب سے کہا تمہاری بہن عروہ بے دین ہو گئی ہے۔ ابو لہب حضرت عروہ کے پاس گیا اور ان سے ناراض ہونے لگا تو انہوں نے کہا تم بھی اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں اختیار ہوگا ورنہ تمہیں اپنے بھتیجے کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا۔ ابو لہب نے کہا کیا ہم تمام عربوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ تو ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ حضرت قتادہ مرسلاً بیان کرتے ہیں کہ عتیبہ بن ابی لہب کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی اور رقیہ عتیبہ کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے نکاح میں تھی۔ ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ جب سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے کہا میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ اور عتبہ اور عتیبہ دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے بھی، جسے قرآن میں حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، کہا اے میرے بیٹوں ان دونوں کو طلاق دے دو کیونکہ یہ دونوں بے دین ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہارے دین کا انکار کیا ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تاکہ تم کبھی میرے پاس نہ آؤ اور نہ میں تمہارے پاس آؤں۔ پھر اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کی قمیض کو پھاڑ دیا۔ وہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جانے والا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر اپنا کوئی شیر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ گیا۔ جب یہ لوگ زرقہ مقام پر پہنچے تو رات کو وہاں ٹھہر گئے۔ ایک شیر نے اس رات اس قافلے کا چکر لگایا۔ عتیبہ کہنے لگا ہائے میری ماں کی ہلاکت، یہ شیر تو مجھے ضرور کھا جائے گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ مجھے ابن ابی کبشہ یہ نام کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا تھا نے مار ڈالا جو کہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔ چنانچہ اس شیر نے سارے قافلے میں سے صرف عتیبہ پر حملہ کیا اور اس کا گوشت نوچ ڈالا اور اسے مار ڈالا۔ زہیر بن علا کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ شیر اس رات اس قافلے کا چکر لگا کر واپس چلا گیا۔ قافلہ والوں نے عتیبہ کو اپنے درمیان لٹایا، چنانچہ وہ شیر دوبارہ آیا اور سب کو بھناکتا ہوا عتیبہ تک پہنچ گیا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ سے شادی کی، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم سے کی۔ حضرت ربیعہ بن عباد دیلی نے فرمایا میں تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بہت سنتا ہوں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ میں ان واقعات کا کثرت سے دیکھنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے گھر کے درمیان تھا۔ جب آپ اپنے گھر واپس آتے تو دروازے پر اوجھڑی اور خون اور گندگی پاتے۔ آپ اپنی کمان کے کنارے سے ان سب چیزوں کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے اے قریش کی جماعت یہ پڑوسی کے ساتھ بہت برا سلوک ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان فرمایا
کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور ان کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد علیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میری نصرت کرو اور مجھے اپنے یہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے بڑا غمگین اور پریشان ہو کر راستہ پر واپس چل پڑا۔ میں یوں ہی غمگین اور پریشان چلتا رہا۔ قرن ثعالب کے مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد، آپ نے جو حضرت جبرائیل سے سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور احمر کو ان پر ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ حضرت ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لے کر طائف تشریف لے گئے کہ وہاں والے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں گے۔ چنانچہ آپ قبیلے ثقیف کے 3 آدمیوں کے پاس تشریف لے گئے جو اس قبیلے کے سردار تھے اور آپس میں بھائی تھے، اور ان کے نام عبد علیل اور حبیب اور مسعود تھے۔ یہ عمرو کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش فرمایا اور ان لوگوں سے اپنی قوم کی ناقدری اور بے حرمتی کی شکایت کی، لیکن ان لوگوں نے آپ کو بہت برا جواب دیا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔